وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یصورکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ وہی ہے جو تم کو خوشی اور سمندر میں سفر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں تو اچانک ان کی کشتیوں پر تیز آندھی آ جائے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور یہ وہ لوگ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں یہ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ خالصتاً دعا اور التجا عبادت یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بعض علماء نے جیسے کہ علامہ آلوسی ہیں ان کو علمی غلطی لگ گئی، اس آیہ مبارکہ سے ایک علمی غلطی لگ گئی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ پاک منزہ بے عیب غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے مخلوق میں جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی عمل کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی ہو جانا۔ تو کسی کی غلطی پر اس کو اس حد تک شرمندہ کرنا کہ وہ انسان اپنا راستہ ہی بدل لے، یہ بالکل درست بات نہیں۔ یا وہ ایسا محسوس کرے کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا جرم عظیم کر دیا ہے۔ غلطی ہو جاتی انسان سے، اور غلطی ہو جانے پر اس کو اس کے گناہ پر شرمندہ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ترین لوگ ہیں۔ ایک بندہ غلطی ہو جائے تو پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے، یا سادہ لفظوں میں کہوں کہ کوئی معاملہ ہو جائے تو آسان طریقے سے بتا دینا، یہ ایک اچھا تقاضا ہے، بہترین تقاضا ہے۔ علماء سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علمی غلطی۔ تو اگر کسی سے علمی غلطی ہو جائے تو کیا اس کو کافر مشرک بنا دینا چاہیے، یا پھر آسان طریقے سے اپنے دلائل ان کے سامنے رکھنے چاہیے، شاید وہ آپ کے دلائل پڑھ کے مان جائے۔ مثلا جیسے علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کو یہ بالکل ناجائز اور حرام اور شرک اور بدعت ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو شیطانی معتقدات قرار دینا اور شرک، یہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل شیطانی اعتقاد ہے، یہ بالکل شرک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنا یا حضرات اولیاء اللہ سے مدد مانگنا اس یقین کے ساتھ کہ حقیقی ذات فاعل اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں دی ہیں اور ہم ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث میں ہمارا اہل سنت کا موقف بھی کہیں پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نا، یہ میں نے دانے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، پھر باقی ساروں کو آپ اس میں شامل کر لیں۔ تو ہم آج قرآن پاک سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہم حضرات انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، قرآن سے بڑی تو کسی کی دلیل نہیں ہے نا۔ تو سب سے پہلی سورۃ توبہ مبارک ہے اور 59 نمبر 160 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں
اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد تسلیم کرنا ہوتا، پکارنا ناجائز اور شرک ہوتا، اللہ کے اس پاک کلام کی اس آیت مبارکہ میں کبھی بھی اس کا تذکرہ نہ ہوتا کہ خبردار اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ پہلی دلیل ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے رسول بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا، سورۃ التوبہ کی 74 نمبر آیت مبارکہ ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ وحدہ لا شریک کہتا خبردار ہوئے، رسول کا نام نہیں لینا، بس اللہ نے غنی کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ تیسری آیت مبارکہ یہ سورۃ النساء کی 64 نمبر آیت مبارکہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حد کس کی توڑی؟ قانون کس کا توڑا؟ اللہ کا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میں قرآن پاک کی آیات مقدسات اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے مضبوط دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ قانون کس کا توڑا؟ اللہ کا۔ جرم کس کا کیا؟ اللہ کا۔ مجرم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور آئے کدھر؟ آئے انفسہم جاؤک، محبوب تیرے دربار پہ آ جائے۔ سارا کچھ کیا اللہ کا، اور کدھر آئے؟ محبوب جاؤک تیرے پاس تشریف لے آئے۔ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرے، تیرے دربار پہ آئے اللہ سے توبہ کرے۔ واستغفر لہم الرسول، پھر اے پیارے محبوب آپ بھی اس کی سفارش کر دیں کہ یا اللہ بس اب میرے پاس آ گیا ہے تو اب تو مہربانی فرما دیں۔ ہاں جی، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ بس جرم بھی اللہ کا، قانون بھی اللہ کا، مجرم بھی اللہ کا، تو بھیج اللہ اپنے محبوب کے در پہ رہا ہے تو فوراً کہہ دینا خبردار کہیں نہیں جانا، میرے پاس آ جاؤ۔ بھائی سارا کچھ اللہ کا کیا ہے، اللہ سونا اپنے محبوب کے در پہ بھیج رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جا کے کہنا ہے ان کو یا رسول اللہ ذرا مہربانی فرمائیے نا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پا لے گا مجھے۔ بھائی ڈائریکٹ جانے پہ اس کی مرضی ہے، معاف کرے نہ کرے، لیکن جب محبوب کی سفارش آ جائے گی پھر اللہ سنا کہتا ہے پھر مجھے بڑا مہربان پا لے گا، بڑا توبہ قبول کرنے والا پا لے گا۔ وہ تو اس کی شانیں پہلے بھی تھیں، پھر یہاں پر یہ در کیوں دکھایا گیا؟ حضرت جو بالکل مطلقاً منکر ہیں کہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، میں نے تو ان کی بارگاہ میں علمی اختلاف کرتے ہوئے احترام کے ساتھ اللہ کا پاک کلام رکھا ہے۔ پھر آگے سماعت فرمائیے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 52 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اور پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اللہ کا نبی مدد مانگ رہا ہے کن سے؟ اپنے صحابہ سے۔ اگر یہ شرک ہوتا، چلو پہلے تو امت کا انبیاء کے ساتھ، اب نبی اپنی امت سے مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے نا جی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ نبی شرک کر رہا تھا؟ قرآن شرک کی کتاب تو نہیں۔ اچھا جی، پھر
میرے مالک نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ سورۃ المائدہ کی دوسری آیہ مبارکہ ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں باہم مدد نہ دو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کن کاموں میں مدد کرنی ہے؟ نیک کاموں میں، اور کن میں نہیں کرنی؟ برے کاموں میں۔ پھر آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد کی 7 نمبر آیہ مبارکہ، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ کون مدد کرے گا؟ کس کی؟ بندے مدد کریں گے دین خدا کی، بندے مدد کریں گے دین خدا کی۔ پھر کون مدد کرے گا ان کی؟ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اگر مدد مانگنا مطلقاً ہی شرک ہے، کفر ہے، تو میرے بابو ان آیات کا آپ کیا کریں گے؟ کدھر لے کے جائیں گے قرآن کا یہ حصہ؟ صرف وہی قرآن تو نہیں جو آپ کو آتا ہے، قرآن تو یہ بھی ہے۔ میں اگر غلط حوالہ دوں، آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے کہی تھی اور یہ حوالہ دیا تھا، میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، میں آپ کو اس بات تک پہنچا سکتا ہوں، قرآن کی آیت دکھا سکتا ہوں۔ ترجمہ آپ کا اپنی مرضی کا کسی بھی عالم کا آپ پڑھ لیں۔ اگر وہ ہے تو بابو پھر دیکھنے کے بعد نہ ماننا، اس کو ہٹ درمی کہتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ حوالہ دکھانا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں، وہ منوانے والی ذات ہے، وہ خود ہی منوا لے گی اپنا کلام، وہ خود ہی منوا لے گی۔ پھر فرمائیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ الانفال کی 62 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ ہم نے 2 مددیں آپ کو دی ہیں، ایک مدد میری ہے، ایک کس کی ہے؟ مسلمانوں کی مدد ہے۔ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، مدد کرنا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یار۔ مدد مانگی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، مدد دی جاتی ہے، وہ سارے معاملات۔ فإن اللہ، اب یہ کہنا کہ یہاں پر تو انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء سے مدد مانگنا چلو ٹھیک ہے، قرآن نے ثابت کر دیا، تو یہ جو آپ اولیاء اور صلحاء کی بات کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، یہ تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے ابھی تک۔ تو اب آپ توجہ فرمائی، سورۃ التحریم کی 4 نمبر آیہ مبارکہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور بے شک ان کا مددگار پہلے نمبر پر کون ہے؟ اللہ۔ فإن اللہ، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر مولا ہو، مددگار ہے جبریل، ٹھیک ہے، اب جبریل، اور پھر وصالح المؤمنین، جبریل فرشتوں کا رسول ہے، انسانوں کا نہیں، وہ فرشتوں کا رسول ہے۔ اب مددگار کون ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ قرآن ہے، پہلا مددگار اللہ ہے، دوسرا مددگار جبریل ہے، تیسرا صالح المؤمنین۔ اچھا جی، وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل شرک ہے، بدعت ہے، یا میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کو قرآن کی یہ آیتیں نہیں پتہ تھی، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کے پاس قرآن کی یہ آیات نہیں پہنچی۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچارہ نظریہ بنائے بیٹھا ہے، ایک دفعہ سمجھانا تو بنتا ہے نا اس کا، اور اگر اس کے بعد وہ انکار کرے تو پھر وہ حد حرام آدمی ہے، پھر اس کا بالکل اعلانیہ جو ہے وہ آپ انکار کریں۔ پھر اب سورہ آل عمران ہے 124 نمبر آیہ مبارکہ، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتہ اتار کر؟ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد پھر اللہ نے 5000 فرشتوں کی بات کی، یعنی اللہ مدد کرے محبوب تیری کس کے ذریعے؟
فرشتوں کے ذریعے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں بابا مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ ہیلا تو اللہ بناتا ہے نا. اب مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن ہمیں بتاتا ہے افضل تو انسان ہے. مفضول ایک کام کر سکتا ہے تو افضل کیوں نہیں کر سکتا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں عرض کروں گا. یہاں سے یہ بات پتہ چلی، جن لوگوں نے یہ کہا انبیاء اولیاء صلحاء مدد نہیں کر سکتے، ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، وہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، فلاں ہے، وہ لوگ غلطی پر ہیں، ان کو علمی ٹھوکر لگ گئی. میں نے ابھی صرف قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی احادیث اور دیگر معاملات کی طرف نہیں گیا، کہ سب سے پہلے میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ میرا مقدمہ کتنا ایک مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی میں پھر حضرات اولیاء کے لیے بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ہم اللہ کے قرآن سے تو پوچھیں نا. اللہ کا قرآن ہمارے نظریے کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ حضرت میں اگر آپ کو ایک غلط مسئلہ بتا دوں، آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیں، میں مر جاؤں، لیکن مسئلے غلط پر آپ عمل کر رہے ہیں تو جوتے تو مجھے پڑیں گے قبر میں. تو میں ایک غلط بیانیے کی خاطر قیامت تک جوتے کھاتا رہوں؟ حضرت میرے میں اتنی شکت نہیں. میرا کام ہے قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھنا، آگے مانے یا نہ مانے یہ آپ کا اپنا فعل ہے، وہ منوانے والا خود ہی منوا لے گا. ہدایت من جانب اللہ ہے، دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں. میرا کام ہے آپ تک بتا دینا. محبوب سے ارشاد فرمایا محبوب وما علینا الا البلاغ، آپ ان تک پہنچا دیجیے. باقی تقدیریں بدلنا، دلوں کو بدلنا، یہ مقدر بدلنا میرے مالک کا کام. وہ میرے جیسے نکمے اور ناکارہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا اپنے پاک کلام لوگوں کے کانوں تک پہنچا کر ان کی تقدیریں بدل دے تو اس کی قدرت ہے. وہ جناب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں سے سنا کر بے ہدایتہ رکھے، یہ بھی اس کی قدرت ہے. اب ابو جہل نے ساری زندگی حضور کی زبان سے قرآن سنا، ابو لہب نے قرآن سنا حضور کی زبان، نہیں ہدایت آئی نا. میرا اللہ نہیں چاہتا تھا، ورنہ یہ کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.